یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے سب کاموں کو سیدھا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جیسے تو بارش کے پانی سے زمین کو صاف کرتا ہے یا رحمان، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی ایمان اور اپنی اطاعت کے ساتھ دھو دے، آمین۔ دل جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ اے رب العالمین، میں جب بھی نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگوں تو اے میرے مالک، میرے رازق، تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے ہدایت عطا فرما، آمین۔ ہم کہاں کسی نیکی کے قابل ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے جو ہم نیک کام کرتے جاتے ہیں۔ بے شک میرا رب جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، الحمدللہ۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ الحمدللہ ہی کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ سورہ یاسین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ دیکھو اللہ کیسے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اسے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تمہاری وجہ سے ایک بھی شخص کو اللہ ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے بے شمار سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ فجر میں قرآن۔ سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک صبح کی قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ ہم نے دیکھی ہے وہ مجبوریاں جن کے قصے سنا کر لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ نماز فجر اثر کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ کھلی دشمنی منافقانہ دوستی سے بہتر ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتے، یقین نہ آئے تو خالی مسجدیں دیکھ لو۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ جب گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ پاک سے بخشش طلب کرو، اور جب نیکی کرو تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھے اور احترام سے جھک جائے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ رویے چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہو۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ یا رب کریم کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین۔ اے انسان، ہر رات کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ پرخلوص رشتوں کے نام نہیں ہوتے مگر مقام ہوتے ہیں۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تعلقات جل ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔
ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین سر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے کسی چیز کی نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے، یاد رکھنا بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ مسلمانوں کی زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ بلکہ اس کی اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ خاموش، جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکے یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیا۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ ضمیر کی عدالت میں ذاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ جس طرح لیموں کا ایک قطرہ بھی بہت سارے خالص دودھ کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی بہت سارے اچھے تعلقات کو برباد کر دیتی ہے۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ بہترین کی تلاش میں لوگ اکثر بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ سیکھنا چاہتے ہو تو سوچنا سیکھو، باقی سب سیکھ جاؤ گے۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ الجھنا چھوڑ دے وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے، اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ۔ مسلسل دعائیں اللہ سے کن کہلوا ہی دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو مان رکھنا آتا ہے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ تلخ حقیقت، رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفراللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔